حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آپ کو تکلیف دی عباس اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فرمایا آپ میرے لیے والد کی طرح ہیں، جگہ ہے۔ حضرت عباس کو حضور کے چچا سب لوگ احترام کرتے ہیں، وہ آتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حضرت عباس سے مشورہ لیا جاتا، ان کی رائے پہ عمل کیا جاتا، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت عباس جتنی مرتبہ آتے سیدنا صدیق اکبر اتنی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ سواری پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اونٹ پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، اور میاں عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، قدر والا ہی کسی کی قدر پہچانتا ہے۔ یہ دونوں سواری پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، دونوں سواری سے اتر جاتے، اتر کے کھڑے ہو جاتے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تو پھر دوبارہ سواریوں پہ بیٹھتے۔ ادب سیکھ لو ان لوگوں سے، احترام سیکھ لو ان لوگوں سے، نسبتوں کا قدر سیکھ لو ان لوگوں سے، اور سنگیوں محسنوں کے عزیزوں کا احترام سیکھ لو۔ ہمیں میاں صاحب نے بھی کہا تھا اصلہ نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں بھول دے۔ اپنے مشائخ کی اولادوں تک، استادوں کی اولادوں تک کا احترام ہمیں بزرگوں نے بتلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبق ہمیں وہاں سے ملا ہے، وہاں سے ملا ہے، نسبتوں کا احترام وہاں سے ملا ہے۔ میرے عزیز، حضرت علی پتہ کیا کرتے حضرت عباس کے ساتھ؟ ان کے ہاتھ چومتے اور کہتے چاچا مجھ سے راضی رہنا، راضی رہنا۔ تو حضرت عباس کو بڑا پیار تھا، وہ ماتھا چوم لیتے مولا علی شیر خدا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، مدینہ شریف میں بارش نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہیں، سب لوگوں کو لے کے حضرت عمر باہر نکلے، آؤ دعا مانگے بارش کے لیے۔ سب صحابہ موجود تھے، بیچ میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو تھام کے جناب عباس کو آگے کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ ہم تیرے نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں لایا کرتے تھے، عرض کرتے تھے تو رحمت کرتا تھا، آج تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے۔ بخاری ہے، یا اللہ تیرے محبوب کے چچا کو لائے ہیں، مہربانی فرما۔ حضرت عمر نے دعا کی حضرت عباس کے وسیلے سے، چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ لبوں پہ ایاک نستعین ہے پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ اور ایک جگہ پہ درویش نے کہا تھا ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، سفید تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، جنیدیوں میں بیٹھ جا، غزالیوں میں بیٹھ جا۔ اب شارحین حدیث اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں پھر حضرت عباس نے بھی دعا فرمائی اور بارش اتنی ہوئی کہ پھر گلیوں میں چلا نہیں جاتا تھا۔ وسیلہ کس کو بنایا؟ حضرت عباس کو۔ یہاں بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وسیلے کے نام، اور میں نے کہا میاں آپ کو کیوں اتنی پریشانی ہے، جب قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں وسیلہ